برمنگھم میں قائد-اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام قائد-اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق کی رہائش گاہ پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان محمد جاوید ایوان، بیرسٹر عمر بن یامین، ڈاکٹر اعجاز علی، سجاد کیانی، عامر خان اور عبدالوحید خان سمیت مقامی کمیونٹی نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد-اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق نے قائد-اعظم ٹرسٹ کے اعراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی شہریوں کے مسائل پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ جہاں تک اس کانفرنس کا اور اس شنگھائی تعاون تنظیم کا تعلق ہے تو اس کا ہمارے خطے میں، ہمارے ریجن میں ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ اینڈ سیکنڈلی وی ور اسٹارونگ ان دس کانٹیکسٹ ایکچولی۔ ہمارا کچھ عرصے سے انٹرنیشنل ارینا میں کچھ بائی لیٹرل ارینجمنٹس تو چل رہے تھے، لیکن اس طرح کے ملٹی لیٹرل پروگرامز کو، ان کانفرنسز کا انعقاد سارک کے بعد اور باقی کچھ ہندوستان کی ہٹ دھرمی بھی ہے اس معاملے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا جسچر ہے جس میں اس تنظیم کی افادیت کی بنیاد پہ وہ جو بائی لیٹرلی آپس میں بڑی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ممالک وہ بھی آ کے بیٹھے۔ انڈین فارن منسٹر کا بھی آنا خوش آئند ہے۔ ملک احمد خان نے پاکستان کی سیاست پر بھی بات کی۔ انہوں نے ملک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو ملک کے لیے بڑی جیت قرار دیا۔ جہاں تک ایس سی او کے ثمرات اور اس کے نتائج کا تعلق ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، وہ تو بڑی زبردست شاندار کانفرنس کا انعقاد بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے پاس سعودی وزٹ بھی آپ نے دیکھا جو ہے، کافی اس کانفرنس کے ساتھ ایک نئے ایرا کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹلز درست سمت میں چلے گئے ہیں۔ انفلیشن آپ نے دیکھی ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں تاریخ کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہے۔ ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں اور اس کانفرنس کے نتیجے میں بھی یہ کچھ بائی لیٹرلز اور کچھ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس جو گورنمنٹ نے کیے ہیں، اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا ایک بڑا کوانٹم ہے، وہ بھی بڑا مفید ہوگا۔ انہوں نے ملک میں جاری شورش پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف تگڑی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر قائد-اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق اور رکن برطانوی پارلیمنٹ بیرسٹر ایوب خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی یہ فیک نیوز کی، یہ ایک لمحہ فکری ہے اور آنیسٹلی اٹ از سیریسلی بادرنگ اس، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان فیک نیوز کے تدارک کے لیے پوری دنیا نے ریگولیٹ کر لیا۔ یو وونٹ بی دا فرسٹ ونس۔ اب فریڈم آف ایکسپریشن ایک بڑی امپورٹنٹ ہیومن رائٹ ہے، اس کو ہر صورت میں جیلسلی گارڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریزنیبل ریسٹرکشنز فریڈم آف ایکسپریشن میں غالباً ہم کہیں پھنس گئے ہیں، کہیں پرنٹ کے دور میں پھنس گئے ہیں، ہم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز کے ساتھ ٹائملی کوپ نہیں کر سکے، وہ لیجسلیشنز نہیں ہم لا سکے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے، جس طرح یورپ میں بھی کئی ممالک میں جو ان بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے چیمپئنز ہیں، جو فریڈم آف ایکسپریشن کو ایز کی اینڈ ویری پیوٹل امپورٹنٹ پوزیشن پہ لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین مرتب کیے ہیں۔ میں نہیں ایسا سمجھتا، جہاں پر چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پر دیکھیں، ایک سوشل میڈیا پہ ایک نفرت انگیز مواد پھیلانا وہ پرسیپشن نہیں ہوتی، وہ رادر ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ ہے، وہ ایک آلٹرنیٹ فیکٹ ہے۔ ٹروتھ وہ ہے جو آلٹرنیٹ، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو ریئلٹی کی صورت میں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا، اس کے نتیجے میں یہ معاہدات ہونے، حقیقت یہ ہے کہ سعودی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا، ارامکو جیسی بڑی کمپنی کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا، یہ آپ دیکھیں جو دنیا کے ملٹی نیشنل پلیئرز ہیں، دے آر گوئنگ دیر اینڈ انویسٹنگ، ایون دو ہمارے پاس ڈیفیکلٹیز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، دہشت گردی کا پھر سے سر اٹھا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ اچیومنٹس ہیں۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ
کسی ایک بے بنیاد خبر کی بنیاد پر کچھ ہنگامے ہو گئے اور اس میں کچھ لوگوں نے اس کو اپنے سیاسی مفادات میں بھی ڈھالنے کی کوشش کی، تو آپ دیکھیں اس سے کبھی عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بیٹی جس کے متعلق یہ فیک نیوز آئی اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس پہ پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کیا، رادر کے کوئی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتے، اور اگر یہ خدا نخواستہ معاملہ ایسا ہوا تھا تو پھر اس کے تدارک کے لیے بات کرنی چاہیے تھی، رادر کہ اس کے اوپر سے آپ پولیٹیکل اپنی پوزیشن لینے شروع کر دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے، اور اس سے قطعی طور پہ کوئی ایسا تاثر جو سوشل میڈیا پہ ایک کیمپینز کے ساتھ اب دیکھیں آپ کے اپنے ابھی یہاں یو کے میں کیا ہوا، ایک فیک نیوز نے کئی ہلاکتوں کا باعث بن گئی وہ، لیکن یہاں پہ ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، میں آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ہاؤ سوئفٹلی دے ایکٹڈ، اور تو چند دنوں کے اندر 2-4 روز کے اندر جو کلپریٹس تھے ان سب کو انہوں نے سزائیں بھی دیں اور کنٹرول بھی کیا۔ تو جب اس طرح کے معاملات پتہ لگ جائیں اور حکومت کے پاس یہ اختیار بھی ہے تو پھر بڑے فرم طریقے کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی ہونی چاہیے۔